بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز مکہ معظمہ کی تاریخ سے کرتے ہیں۔ مکہ کا پورا نام مکہ مکرمہ ہے۔ تاریخی خطہ حجاز میں سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فران سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روح زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہیں موجود ہے، اور تمام بحیثیت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج فرض ہے۔ انگریزی زبان میں میکہ کا لفظ کسی بھی خاص شعبہ یا گروہ کے مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت سعودی عرب نے شہر کا انگریزی نام کا میکہ سے بدل کر مکہ کر دیا۔ مسجد احرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومیوں بازنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا، اور ہندوستان کے مسالہ جات بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے راستے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبہ اللہ کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی شہر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا، اور یہاں پہ ہی مسجد احرام بھی باقی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ 570 یا 571 عیسوی میں یمن کا فرمان روا ابرہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے کعبہ پر حملہ ہوا، اور کعبہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، وہ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزیں لیے ہوئے نمودار ہوئے۔ انہوں نے ابرہ کے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، چنانچہ یہ سارا لشکر منی کے قریب وادی میں مل کر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ سے کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ وہی سال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی، اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس بیت اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ 18 اور 19 کی صدی کے نقشہ جات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹا شہر تھا جس سے مسجد احرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ کعبہ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ رہا۔
جدید زمانے میں حاجیوں کے روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں، جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مال، شاہراہیں اور سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذو الحجہ میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے، جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بیبا و ریگستان میں جاری کیا، جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت 1953 عیسوی تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد حرام میں عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم میں یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 عیسوی سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی اس جالی سے بند ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے، جو ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر سواب میٹر کا شیشہ ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت کے آخری بار 1996 عیسوی میں تعمیر کی گئی اور اس کی بنیادی کو نئے سرے سے پڑھا گیا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اس سے تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ دنیا کے وسط میں ہے۔ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مربع چوکور ہے، اور یہ چوکور اس لیے ہو گیا ہے یہ بیت المعمور کے ٹھیک نیچے ہے اور وہ چوکور ہے۔